بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے۔ کتاب حیات الحیوان کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص سفر پر نکلا۔ راستے میں اس نے کسی جگہ پر ایک خوبصورت کعبہ بنا ہوا دیکھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی تعمیر پر خوب خرچ کیا گیا ہے۔ اس کعبہ پر لکھا ہوا تھا کہ جو شخص اس کعبہ کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنا چاہے وہ اس گاؤں میں جا کر معلوم کرے۔ اس آدمی کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ گاؤں میں جا کر اس کعبے کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اس گاؤں میں گیا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ جس سے بھی پوچھتا وہ لا علمی کا اظہار کرتا۔ بالآخر پتہ کرتے کرتے اسے ایک ایسے شخص کا علم ہوا جس کی عمر 200 سال تھی۔ وہ آدمی ان کے پاس گیا اور ان سے اس کعبے کے متعلق سوال کیا۔ اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ میں اپنے والد سے سنا کرتا تھا کہ اس گاؤں میں ایک ذمہ دار رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور کسی وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ ذمہ دار کہیں سیر کرنے گیا اور اپنے کتے کو گھر پر ہی باندھ گیا تاکہ وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے، اور چلتے وقت اپنے باورچی کو بلا کر ہدایت کی کہ میرے لیے دودھ کا کھانا تیار کر کے رکھے۔ ذمہ دار وہ کھانا بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ ذمہ دار کے گھر میں ایک گونگی لڑکی بھی رہتی تھی۔ جب ذمہ دار باہر گیا وہ لونڈی اس بندھے ہوئے کتے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ذمہ دار کے باورچی نے اس کے لیے کھانا تیار کیا اور اس کو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر اس گونگی لڑکی اور کتے کے قریب لا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا تاکہ جب ذمہ دار واپس آئے تو اس کو آسانی سے کھانا مل جائے۔ جب باورچی کھانا رکھ کر چلا گیا تو ایک کالا ناگ اس جگہ پر آیا اور اس اونچی جگہ پر چڑھ کر اس پیالے میں سے دودھ پی کر چلتا بنا۔ کچھ دیر کے بعد جب ذمہ دار واپس آیا اور اس نے اپنا پسندیدہ کھانا تیار پیالے میں رکھا ہوا دیکھا تو پیالہ اٹھا لیا، اور جیسے ہی اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو گونگی لڑکی نے بڑے زور سے تالی بجائی اور ساتھ ساتھ ذمہ دار کو ہاتھ کے اشارے سے یہ بھی کہا کہ وہ اس کھانے کو نہ کھائے، مگر ذمہ دار گونگی کی بات نہ سمجھ سکا اور ایک نظر گونگی کو دیکھ کر پھر پیالے کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی اس نے کھانے کے لیے ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اتنے میں کتا بہت زور سے بھونکا اور مسلسل بھونکتا رہا، حتیٰ کہ جوش میں آ کر اس نے اپنی زنجیر بھی توڑنے کی کوشش کی۔ ذمہ دار کو ان دونوں کی حرکتوں پر بڑا تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور پیالے کو رکھ کر کتے کے پاس گیا اور اس کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیر سے آزادی پاتے ہی اس پیالے کی طرف چھلانگ لگائی اور جھپٹا مار کر اس پیالے کو نیچے گرا دیا۔ ذمہ دار یہ سمجھا کہ یہ کتا اس کھانے کی وجہ سے بے تاب تھا، چنانچہ اپنا پسندیدہ کھانا گرانے پر غصے میں آ کر اس نے کتے کو کوئی چیز اٹھا کر مار دی، لیکن کتے نے اب بھی پیالے میں کچھ دودھ بچا ہوا دیکھا تو اس نے فوراً اپنا منہ پیالے میں ڈال دیا اور بچا ہوا دودھ پی گیا۔ دودھ کا کتے کے حلق سے نیچے اترنا ہی تھا کہ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور کچھ دیر کے بعد مر گیا۔ اب ذمہ دار کو اور بھی حیرانی ہوئی۔ اس نے گونگی لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس دودھ میں کیا بات تھی کہ کتا پیتے ہی مر گیا۔ اس وقت گونگی نے اشاروں سے ذمہ دار کو سمجھایا کہ اس دودھ میں ایک کالا ناگ کچھ دودھ پی کر گیا تھا جس کے زہر کی وجہ سے کتا مر چکا ہے، اور وہ خود اور کتا اسی وجہ سے تم کو پینے سے روک رہے تھے۔ جب ذمہ دار کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تو اس نے باورچی کو بلایا اور اس کی سرزنش کی کہ اس نے کھانا کھلا کیوں رکھا تھا۔ اس کے بعد ذمہ دار نے اس کتے کو دفنا کر اس کے اوپر کعبہ تعمیر کروا دیا۔ تو محترم ناظرین کرام، ذرا سوچئے کہ کتے کے اندر کتنی وفاداری ہوتی ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر اپنے مالک کی جان بچائی۔
محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔